السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج نہایت مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے بھائی مشتاق احمد صاحب اور بہن کرن صاحبہ کے نئے گھر میں منتقلی کے بعد یہاں مجلس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں بھی سفر پر ہوں، اس وقت میں آسمان میں بیٹھ کر یہ اس مجلس میں شریک ہو رہا ہوں۔ مکان بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ سر چھپانا اور ایسی جگہ پر رہنا جہاں رہ کر انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ بہت بڑی نعمت کی چیز ہوتی ہے۔ انسان کی وہ زمین اور وہ زمانہ جس میں وہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ اور دراصل اس زمین پر اللہ نے بھیجا بھی اسی وجہ سے۔ ہمیں زمین پر اللہ نے جو بھیجا ہے اور اس کا جو مالک بنایا ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے وقت فرمائی ہیں، چاہے وہ آسمانی نعمتیں ہوں یا زمینی نعمتیں ہوں، چاند سورج ستارے، بارش، بادل، ہوا، زمین کی نعمتیں ہوں، زمین سے نکلنے والی طرح طرح کی نعمتیں، یہ سارے اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ انسان اطمینان کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرے۔ ان کی اغراض یہ ہے، وہ قرض یہ سے فرمایا پیغمبر السلام نے، ان دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا کی ہوئی۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، آخرت کی یادگیری نہیں ہے، آخرت کی تیاری کا حصہ نہیں ہے۔ ہم سمجھیں کہ ہم نے وہ دن ضائع کیا ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں، مجلس میں اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں لیا گیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، تو کہتے وہ مجلس بھی وبال بن جاتی ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر رہنے کا جو سیٹ اپ ہے، اس کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اس کے ارد گرد سارا گھومتا ہے۔
جس طرح انسان جو ہے جب کسی کاروبار میں بہت گھسا ہوا ہوتا ہے تو اس کا پورا محور اس کاروبار کے ارد گرد گھومتا ہے. جب کوئی کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی ساری گفتگو اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. یعنی جس کے دل پر جو چیز سوار ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی گفتگو، اس کا کام، اس کا چلنا پھرنا، اس کا ایم، اس کا مقصد وہی چیز بن جاتی ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کی غرض یہ ہے کہ جس زمین پر رہو، جس زمان میں رہو. دیکھو زمین اور زمان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، دو چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں. اس لیے عربی زبان میں ان کو ظرف کہتے ہیں، ظرف مکانی، ظرف زمانی. جو مکان ہے یہ ظرف مکان ہے، اور جو زمانہ ہوتا ہے جیسے اس وقت جو وقت چل رہا ہے یہ ظرف زمان ہے. تو دو دو ظروف سے انسان خالی ہو ہی نہیں سکتا. ظرف زمان میں بھی ہوگا، کسی مکان میں بھی ہوگا، کسی زمان میں بھی ہوگا. اسی وجہ سے ایک ہے تو یہ علمی بات اور نحو کی بات ہے کہ ظرف جو ہوتا ہے یہ محرم کی طرح ہوتا ہے، اور محرم جو ہوتا ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ آپ جس زمان میں ہو، اس زمین میں ہو تو محرم آ سکتا ہے. نہ اس کے لیے زمانے کی قید ہے، نہ زمین کی قید ہے. اسی طریقے پر ظرف جو ہوتا ہے یہ بھی ظرف زمان، ظرف مکان، جو کہ اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. وہ کوئی بھی کام کرے گا تو کسی زمین پر کرے گا اور اس پر کوئی زمانہ گزر رہا ہوگا. تو اسے کہتے ہیں ظروف و کل محارم، ضرور محارم کی طرح. لہٰذا اس کے اوپر صرف نحو کے جو عربی کے جو قوانین ہے وہ ان کے اوپر قوانین نہیں چلتے جو دوسری چیزوں پر چلتے. بہرحال یہ تو لطیفے کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ جس زمان میں ہو یا جس زمین میں ہو، مومن کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. زمانہ ہوگا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوگا جو وقت گزرے گا، اور جو زمین ہوگی اس پر بھی حصہ ہوگا. اسی وجہ سے حضرات فقہ اکرام نے اب آج جب انسان فرض پڑھ لیتا ہے تو کیا سنت کے لیے جگہ تھوڑی بدل لے، دائیں بائیں ہو جائے آسانی سے. اگر آسانی ہو پیچھے ہو جائے، آگے ہو جائے. ہاں، اور اس کی حکمت لکھی اس لیے کہ جس طرح زمانہ گواہی کہ یہ فلاں وقت میں اللہ آپ کو یاد کر رہا تھا، زمین بھی گواہی دی تھی کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو یاد کر رہا تھا. تو زیادہ سے زیادہ زمینوں کو اپنے لیے خیر کا گواہ بنائے، کیونکہ جو ریکارڈنگ ہے انسان کی اچھائی اور برائی کی وہ زمین میں بھی ہوتی ہے، یعنی ظرف مکان میں بھی ہوتی ہے، ظرف زمان میں بھی ہوتی ہے. زمانہ بھی اس پر گواہ ہے اور زمین بھی گواہ ہے کہ اس آدمی نے فلاں اچھا کام کیا تھا. آج مجلس ہو رہی ہے، آپ آسٹریلیا میں سن رہے ہیں، میں یہاں یو ای میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اور یہ زمانہ گزر رہا ہے. یہ زمین بھی، وہاں کی زمین بھی مشتاق بھائی کا گھر، اور یہاں یہ ہمارے دوست کا جو گھر ہے، اور عجیب ہے یہ بھی نیا مکان نے لیا ہے، اور کی وجہ سے انہوں نے چاہت کے ساتھ آیا. تو میں شادی میں ہوں لیکن انہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا کہ نیا مکان ہے، آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے. وہاں بھی مقصود خیر و برکات ہے، یہاں مقصود بھی خیر و برکات ہے. تو یہ زمانہ بھی اور یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ مجھ پر بیٹھ کر یہ لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے. تو مومن کا سب سے بہترین لمحہ وہ ہوتا ہے، وہ زمانہ اور وہ زمین ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر وہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے. اور آپ کی زندگی کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کو جن گھروں میں بیٹھ کر مولا کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں ہوتی، دو چیزیں خاص طور پر تذکرہ ہے، تلاوت قرآن کا اور نماز کا. کیونکہ حضرات صحابہ کرام تو نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھتے تھے. آج سنت نفل پڑھنے کی اجازت مسجد میں ہے، وہیں پڑھ لے، اس لیے کہ گھر میں اول تو جگہ بھی نہیں بنی ہوتی ہے ہمارے پاس، اور اس کا انتظام اور اہتمام بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ سستی ہو جاتی ہے تو وہ سنتیں رہ جاتی ہیں اور نوافل رہ جاتے ہیں. تو حکم ہے مسجد پڑھے، لیکن خواتین تو گھر میں ہی ہوتی ہیں، بچیاں گھر میں ہوتی ہیں. تو نماز اور قرآن یہ دو کام جب کسی گھر میں نہیں ہوتے تو اس کو قبرستان سے پیغمبر السلام نے تشریح دی.
اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمہاری بستیاں اور تمہارے مکان تلاوت قرآن سے پتہ چلتے جب رات کو گزرتا ہوں کہ یہ محلہ فلاں قبیلے کا ہے، کیونکہ ہر قبیلے کی جو آواز تھی وہ الگ الگ تھی، کسی کی آواز کیسے، کسی کی آواز ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا وسلم کو کہ یہ فلانا قبیلہ ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو میں تیرے دروازے کے باہر کھڑا تھا، تو رونے لگے، کہا کہ لقد، اگر مجھے علم ہوتا لقد تحبرت لقد تحبیرا، تو میں اور بھی زیادہ خوبصورت کر کے آپ کو قرآن مجید سناتا۔ تو یہ آبادی جو ہے مکان کی آبادی جو ہے وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے کہ جب اس پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو وہی مکان خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، شر اور شرار سے دور ہو جاتا ہے، شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ اگر اسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو شیطانوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عجیب و غریب حالت ہے ہماری۔ پہلے زمانے میں ٹی وی لاؤنس میں صرف ٹی وی ہوتا تھا، اور وہ جب بند کر دیا جاتا تھا تو بس بند ہو گیا، لیکن آج تو ہر کمرے میں جو ہے نا برائی کا اڈا ہے۔ موبائل پر ہم جو ہے نا وہ بے احتیاط ہو جاتے ہیں تو نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو شیاطین جو ہے وہ تو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی اور گندگی کے کاموں کو پسند کر فوراً آ جائیں گے۔ جس طرح تلاوت قرآن ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، ذکر ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، مجلس ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب مجلس ہو رہی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہلومو آؤ، جنت کی چراگاہ کی طرف آؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، وہ جنت کی کون سی چراگاہیں ہیں جن کی طرف فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں؟ فرمایا کہ حلق ذکر، فرمایا کہ ذکر کے حلقے ہیں، یہاں بیٹھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو بلا کر لاتے ہیں، ان کی غرض کی چیزیں، ان کے مطلب کی چیزیں۔ اسی طرح اس کا عکس اگر لے لیں تو شیاطین ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دوسرے کو شیاطین بلاتے ہیں۔ بولے سے کتنے واقعات ہوئے ہیں اس قسم کی کوئی چیز ہوئی تھی۔ تو ہمارے خود بہاول نگر میں یہ واقعہ ہوا، اور باقاعدہ جو ایک تصویر بھی اس قسم کی مجھے بھیجی کہ وہ کچھ وہ ڈرامہ یا فلم میں ایسی کوئی چیز موبائل پر بچی دیکھ رہی تھی، اس کو اس سے محسوس اس کے پیچھے کوئی ہے، تو اس نے اس طرح تصویر بھی لے لی، تو اس میں سب برا ہیولا آیا شیطان اور جن کا پیچھے کے جو اس کے ساتھ اس چیز کو دیکھ رہا تھا، تو توبہ طائب ہو گئی اور ڈر گئی۔ تو اسی طریقے سے شیاطین جمع ہو جاتے ہیں گندے کاموں پر۔ تو اس کی جو آبادی ہے، گھروں کی آبادی ہے، ہمارے قلب کی آبادی ہے۔ قلب بھی سب سے اہم گھر تو ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہ انسان کا دل ہے، جہاں پر قلبہ رکھا ہے، انوارات تجلیات اترتے ہیں۔ اس کی آبادی جو ہے، ہمارے مکان کی آبادی، ہمارے زمان کی آبادی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب یہ مکان جیسی نعمت انسان کو دیتا ہے تب انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کے بچوں خود بھی راضی کرے، بچوں کو بھی اس کا پابند کرے کہ وہ اس میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ خیر و برکات نازل اس مکان پر۔ جب خیر و برکات مکان پر نازل ہوتی ہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ ہمارے اعمال اور اخلاق درست ہوتے، صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، آج ہم صحت کے لیے کیا کچھ کوششیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نیکی کی طرف انسان آتا ہے اور نیک بن کر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر گناہ سے بچتا ہے، صحت بھی اس کی محفوظ رہتی ہے۔ کہتے ہیں متقی انسان جو ہے وہ تو بڑھاپے کے اندر بھی جوان رہتا ہے، بوڑھا ہو جائے تب بھی تقوی کی برکت سے وہ جوان ہے۔ حالانکہ تقوی کا تعلق تو نیکی کے ساتھ، انسان کے قلب کے ساتھ ہے، انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اب بتائیں جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے
تو اللہ جہاں اس کو باطنی نعمتیں دیتے تو ظاہری نعمت کیوں نہیں دیں گے؟ کسی سے روٹی میں اس کی آسانیاں کر دیتے ہیں، اس کی صحت کو اچھا رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے فرمایا کرتے ہیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اٹھا جاتا نہیں ہے پیری سے، عناصر مزمحل ہیں، اٹھا جاتا نہیں پیرے سے بے سہارا، پھر بھی کیا ہے کہ ان کے چہرے سے تابانی نہیں جاتی، پھر بھی انسان دیکھنے والا کہتا ہے یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں باطنی نعمتیں دیتے، ظاہری نعمت بھی دیتے ہیں، جس روٹی میں بھی آسانیاں کر دیتے ہیں، مخلوق کے دل میں بھی ان کی محبتیں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو صحت اور عافیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے کہ جاؤ اس زمین اور زمان، آسمان میں تو زمان نہیں ہے، وہاں کوئی زمانہ نہیں، جنت میں کوئی زمانہ نہیں، وہاں عمر کا پتہ نہیں، کروڑوں سال گزر جائیں گے پھر بھی جوان کا جوان ہی رہے گا، کیونکہ زمانہ جو ہے چاند سو بھی بناتے ہیں، اور وہاں کی زمین بھی زمین جیسی نہیں، زمین میں تو فنائیت ہے، وہ زمین میں فنا نہیں ہے، وہ بقا ہی بقا ہے۔ اگر جو دوسرا جسم انسان کو عطا ہوگا اس کے اوپر فنا، نہ کوئی فنا ہے، نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی بڑھاپا ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، ایک حالت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جس طرح فرشتوں کی جماعت ہے، وہ ایک حالت میں، یہ نہیں ہے کہ بوڑھے ہو گئے، جبریل السلام بوڑھے ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو طاقت اول یوم تھی آج بھی ان کے اندر وہی طاقت ہے، فرشتے میں جو طاقت، تو وہاں جانے کے بعد ہر چیز انسان اس طریقے پر، لیکن اس دنیا میں انسان مولا کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو باطنی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور ظاہری نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر ہمیں مکان دے دیا ہے اور ہمیں وقت دے دیا ہے، ہمیں زندگی دے دی ہے، دیکھو ہر دن ہم اللہ تعالیٰ سے ایک نیا موقع لے کر اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ ہم تو مر گئے تھے، آپ نے پھر زندہ کر دیا، پھر زندہ کر دیا ایک دن کے لیے آپ نے، اب ہمیں اب ایک دن کو قیمتی بنانا ہے، پتہ نہیں اگلا دن آتا ہے یا نہیں، یہ سوچ ہماری ہے ہی نہیں۔ ہم تو لانگ لائف منصوبے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لانگ لائف منصوبے، حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ لمبی لمبی لائنیں لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک لائن لا کر اس کو کاٹ دی حدیث میں سے۔ آپ نے پوچھا حضرت یہ کیا کہا؟ یہ انسان کی تمنا ہے، اگلے سال یہ کروں گا، اس سے اگلے سال یہ کروں گا، 5 سال بعد یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، آنکھ، اور یہ جو کاٹنے والی لائن موت ہے، موت آ کر سب کو کاٹ دیتی ہے، یہ سب دھرا رہ جاتا ہے۔ طول العمل کو پسند نہیں کیا گیا، لمبی لمبی امیدیں وابستہ کرنا، سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ ہی آگے نظام جو چلائیں گے چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس پر چلے گا، اللہ تعالیٰ ہی چلانے والے نظام میں، اور آپ اس نظام چلانے والے، ہم تو خود محتاج ہیں، تو سمجھے کہ میری وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے دماغ میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں نظام، ہم تو نظام کے تابع ہیں، بلکہ ہم تو خود محتاج ہیں، بلکہ ہم تو اس نظام میں سے خود کھا پی رہے ہیں، تو ہم کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نظام میں جو ہے وہ اس نظام کو چلانے والے ہوں؟ نظام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تصب الدہر، کا زمانے کو گالی نہ دو، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، یعنی انا مدبر الدہر، یعنی سارے زمانے کی تدبیر میں کرتا ہوں، سارا زمانہ میرے ہاتھ میں، میں اس کی تدبیر کرتا ہوں، اور میں اس پورے زمانے کو میں چلاتا ہوں، اس لیے تم زمانے کو کیوں برا کہتے ہو؟ زمانے کو تو میں چلا رہا ہوں، اس کی ساری تدبیر کرنے والا میں ہوں، اپنے آپ کو برا کہو نا، تمہاری وجہ سے ہمارے جو حالات خراب ہوتے ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی چاہتے ہیں ہمیں نقصان پہنچا کر، اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ پہلے جتنی چیزیں ہمیں دے رہے ہیں ان کی کیا غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی، صحت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی، سلام دیا، ہمیں مکان دیا، ہمیں کاروبار دیا، بال بچے دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے؟ کوئی ایک بھی غرض ہے اس میں؟ 1% کیا، کروڑوں حصہ بھی 1% کا ہم تو صبر نہیں کر سکتے کہ اللہ کو غرض ہے، اس لیے اللہ نے اپنا نام جواد رکھا ہے، جواد الکریم، جواد کہتے جو بلا غرض سخاوت کرتا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں،
यही वसफ पैगम्बर सलाम में पाया जाता था, इसलिए अजवद उन्नास, आपके लोगों में सबसे बड़े जूद और सखा वाले थे। इसमें कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह ताला को तो हम कोई गर्ज नहीं है, फायदा तो हमारा ही है, लिहाजा नुकसान जो हम खुद ही करते हैं। दिमाग कसमत है जिन्ना, अगर तुम्हारा नुकसान है, ये तुम्हारी अपनी कोई कोताही है, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा इस्तिगफार उसका हल बताया। इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार करो। शेख फरमाते थे रब्बकुम, इस्तगफिरू को हुक्म देकर हमें उम्मीद दिला दी कि हम तुम्हारा इस्तिगफार कबूल करेंगे, इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं। और रब्बकुम, और किसको देना है? अपने रब को देना, कोई अजनबी को नहीं देना, गैर को नहीं देना, वो जो तुम्हारा पालने वाला है, उसको तुमने इस्तिगफार करना, उससे माफी मांगनी। फिर देखो तुम्हारी नेमतें किस तरह खोलते हैं। तो नेमतों में जो रुकावट है और या मुसीबत हमारे सर पर आई हुई है, तो उसका असल हमसे ही कोई, हमारे अंदर कमी है, उसको राजी करने में, उसको खुश करने में, अल्लाह ताला के ना उसमें तकाजों को पूरे करने में हम में कमी। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जमीन हो या जमान हो, मेरा आपकी कोशिश हो कि उसमें अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला को खुश करें, अल्लाह को राजी करें। और किसी जमीन पर हो, ये फरमाइश तकल्ला है सुमाकुन, तकवा इख्तियार तुम जहां भी हो। शेख फरमाते अगर फिजा में भी हो, जैसे जहाज में सफर कर रहे वहां भी तकवा इख्तियार करो। ये नहीं है कि जहाज का सफर है तो और खतरनाक है, इंसान जमीन आसमान लटका हुआ है, या कश्ती में है तो और खतरनाक है, ये पानी के ऊपर है। इसलिए फरमाया कि इस्तिगफार करो, इस्तगफिरू रब्बकुम, रब से इस्तिगफार, तौबा इस्तिगफार को सहारा बनाओ। मेरे शेर तो फरमाया करते थे हर वक्त दिल पर नदामत रहे कि हमारा जैसा नालायक इंसान कोई नहीं, अल्लाह ने ईमान जैसी नेमत दी, समझ भी अता फरमाई, और नेक लोगों की सोबत भी थी, बात सुनने की तो थी, फिर हमसे नालायक क्या हम करते हैं। खूब अपने दिल पर नदामत तारी रखते और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करता है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ हासिल न कर सकते। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये नेमत, मकान जैसी नेमत दी, बड़ी नेमत है। इसलिए पैगम्बर सलाम छत के नीचे लेटते थे, फिर दुआ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी आवाना व कफाना, ये तमाम तारीफ उस अल्लाह की है जिसने हमें ठिकाना दिया और हमारे लिए काफी हो गया। और कम मिम्मन ला मुअव्वल लहू वला काफिया, कितने लोग हैं जिन पर ना कोई ठिकाने देने वाला है और ना उनकी किफायत करने वाला है। ये बहुत बड़ी नेमत है, इंसान को अपना मकान हो अपना, अब उसमें अपनी तरतीब से अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला को खुश करता है। और उस मकान में जो जब खैर के काम करेंगे तो उसमें जमीन में देखो, हर जमीन में खैर और शर रखी है। ये इंसान जो दुनिया में बनाए हैं वो जब इसी मिट्टी से तो बने, तो कितने शर वाले हैं कितने खैर वाले हैं, खुद ही देख लें आप। बल्कि शर ज्यादा है, खैर कम है। दुनिया में फुस्साक ज्यादा है, फुज्जार और कुफ्फार ज्यादा है, ईमान वाले कम है। ईमान वालों में भी नेक लोग कम है, हमारे सालिया वाले कम है। अब वो खुद अंदाजा करें, तो यही इसी मट्टी पर ये मकान हमारे बनते हैं, तो इनके अंदर भी यही असरात है। लिहाजा खूब आहो खुगा करके जिक्र अस्कार तिलावत नमाजों से यहाँ जितनी खैर इस मकान में वो हासिल, और शर दूर हो इससे। शर होता है, यही मकान इंसान के लिए जवाल का जरिया बन जाते हैं, सेहतों की खराबी का जरिया बन जाते हैं, शर शरारत का जरिया बन जाते हैं। लोग मकान मुंतकिल करते हैं और उसके अंदर उनकी हालत ही मुतगैर हो जाती है, और एक होता है दूसरी जगह जाता है तो उसकी हालत में खैर पैदा हो जाती है। तो बहरहाल मैं इन्हीं चंद बातों पर इत्तेफा करता हूँ, तो उससे इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिक्र से पहले नियत ये करें कि मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سر شار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس قدم آخر بے زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه الله 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 اللہ جل جلالہ و تعالی شان ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی ری فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جوم دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ تھوڑا استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رشی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی
صلى الله على النبي الأمي، 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 صلى الله على النبي الأمي. اللهم لك الحمد كما أنت، وصل على محمد كما أنت، وقل بنا كما أنت، إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وعافية كواكب الوليد. اللهم إنا نسألك خير هذا المكان خير ما فيها، ونعوذ من شر هذا المكان شر ما فيها. اللهم إنا نسألك خير هذا البيت وخير ما فيها، ونعوذ من شر هذا البيت وشر ما فيها. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا واهدنا من ماء بارد. یا اللہ یا اللہ، اس مکان کو بہت خیر و برکت والا فرما یا اللہ. یا اللہ اس کی تمام خیر و برکات مکینوں کا عطا فرما یا اللہ. اس کی شر شرارت کو دور فرما. اللہ بھائی مشتاق صاحب کے مکان کو، ہمارے یہ قاری احسان صاحب کے مکان کو خیر و برکت والا مکان فرما. اس میں رہ کر تجھے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے شر شرارت کو، مشکلات کو، مصائب کو دور فرما. راحت اور امن و امان کا ذریعہ فرما یا اللہ. امن کا گہوارہ فرما یا اللہ. اللہ میں حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ فرما، خیر و برکت کے نزول کی جگہ فرما یا اللہ. یا اللہ ہمارے گھروں کی ہر شر کو دور فرما، ہر خیر پیدا فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما یا اللہ. اتفاق و اتحاد نصیب فرما اللہ. الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. یعنی اختلاف انتشار کو دور فرما اللہ. جو اختلاف انتشار جہاں جہاں بھی گھروں میں پائے جاتے ہیں، میاں بیوی میں، سسرال میں، آپس میں، بہن بھائیوں میں یا اللہ، والدین میں، سب کے اللہ اختلافات انتشارات کو دور فرما. اتفاق اور اتحاد پیدا فرما اور خوب آخرت کا معاملہ فرما اللہ. پوری امت مسلمہ میں اتفاق اتحاد پیدا فرما. سلمان جہاں جہاں پورے عالم میں ہے، آپ کو راضی کرنے والا فرما، اپنا ولی اور دوست فرما یا اللہ. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما اللہ. آپ کے بھائی مشتاق صاحب کے اور بہن کرن کے گھر میں سے اجتماع کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما، مرد و خواتین کے جمع ہونے کو قبول فرما اور ان کے گھر کے لیے خوب خوب اس کو خیر و برکت کا ذریعہ فرما. ان کی میزبانی کو قبول فرما اور مہمانوں کے آنے کو قبول فرما یا اللہ. یا اللہ خوب نزول برکات کا ذریعہ فرما یا اللہ. نزول برکات کا ذریعہ فرما. ہر طرح کی آفت نصیب فرما. تمام معاملات کا آفت کے ساتھ حل فرما یا اللہ. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کے مغفرت فرما یا اللہ. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. رزق حلال میں فراوانی فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والے کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما یا اللہ. ہمارے دوست کی بچی کا نکاح رات ہوا ہے یا اللہ. اس میں خوب خوب یا اللہ ان کو اتفاق اتحاد اور خوشی نصیب فرما، برکت نصیب فرما یا اللہ. ہماری بچی بھی کچھ دن پہلے یا اللہ کی رخصتی شادی نکاح رخصتی ہوئی یا اللہ. اس کو خیر و برکت نصیب فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما اللہ. صلاح و تقوی والے اولاد نصیب فرما یا اللہ. تمام بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما وردار فرما. ہمارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان عقائد اعمال کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما یا اللہ. اس اجتماع کے جن دوستوں نے کوشش کی ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما یا اللہ. یا اللہ میرے سفر کا آخر کے ساتھ مکمل فرما. بعد میں دوسرا سفر ہے عمرے کا بھی، اس میں بھی میرے لیے بہت آسانیاں فرما اور آخرت اور کرم کا معاملہ فرما. ہم کرم ربنا تقبل منا انك انت العليم التواب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آل اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.